اٹھا سکیں۔ آج ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک چیز سمجھ لیں، ایک لفظ ہوتا ہے فعل، یا ایک شے ہوتی ہے فعل، اور ایک ہے انفعال۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کا اثر دوسری شے تک پہنچنا، یا ایک شے کا اپنے اثر کو، کوئی بھی اثر ہو، وہ دوسرے تک پہنچا دینا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کا دوسرے کے اثر کو قبول کرنا۔ مثال کے طور پر آپ ایک چولہا جل رہا ہے، اس پہ آپ نے ایک ہانڈی رکھ دی، اس میں پانی ہے، تھوڑی دیر بعد پانی گرم ہو گیا، تو یہ دیکھیں کہ آگ نے اپنی حرارت اس پانی تک پہنچائی ہے، یعنی آگ کا ایک اثر پانی تک پہنچا ہے۔ تو جو اثر پہنچا رہا ہو، یہ جو پہنچنے کا فعل ہے، اسے فعل کہتے ہیں۔ تو یہ فعل ہے، یعنی آگ فعل کر رہی ہے کہ اپنا اثر پانی تک پہنچا رہی ہے، اور پانی آگ کے اثر کو قبول کر رہا ہے، تو گویا کہ انفعال پانی کے لیے ثابت ہو گیا۔ تو ہم فعل بھی کرتے ہیں، انسان جیسے ہوتے ہیں، اور انفعال بھی، کبھی ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری بات کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے، وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، یہ ہمارا گویا کہ ایک فعل ہے۔ اور کبھی ہم اس کے اثر کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا ہم کسی کی اچھی چیز دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کوئی ہمیں برا منظر نظر آتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں یا صدمے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری ذات کے اندر فعل بھی ہے اور انفعال بھی ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیں، یہ عقیدہ اسلام یہ ہے جو عقلی طور پہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے افعال کا صدور تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفعال محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس کے فیصلوں پر یہ اثرات ضرور اثر انداز ہوتے۔ کیونکہ جب آپ اتنا مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اثر قبول کرتا ہے، تو پھر جو ہم اثر قبول کرتے ہیں وہ ہمیں کسی فعل پر ابھارتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فقیر آتا ہے، اس کا حلیہ بڑا عجیب و غریب سا ہے بیچارہ، اس کو دیکھ کر ہمیں رحم آ جاتا ہے، گویا کہ ایک اثر ہم قبول کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک فعل کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ نکال کر اس کو دے دیتے ہیں، تو گویا کہ اس کا وہ اثر ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کچھ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کسی بھی شے کے اثر کو قبول کرنے سے بھی پاک و صاف ہے، اور کسی چیز کا اثر اس پر غالب آ کر اسے کسی فعل پر مجبور نہیں کر سکتا، ورنہ یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم اس فعل کے ارتکاب میں اس اثر کا محتاج رہا، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ مطلب کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتی۔ پوری کائنات اس کا اثر قبول کرے گی، لیکن وہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ کسی کا اثر قبول کرنا یہ کمزوری کی علامت بھی ہوتا ہے کہ انسان یعنی کوئی شے اتنی اس پہ غالب آتی ہے، یا اس کا فعل ایسا غالب آتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ہم تو ناقص ہیں، اگر ہمارا بچہ رو رہا ہو ہمارا دل دکھ جاتا ہے، اگر کوئی قریبی عزیز مر جاتا ہے اس کے اثرات ہم پر آتے ہیں، اور ہم صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں، چوری چکاری ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ باطنی اعتبار سے کمزور ہیں تو اشیاء کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے، کمزوری اس کا وصف کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ جو بھی فعل اس سے صادر ہوتا ہے وہ کسی کا اثر قبول کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کو میں اور آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر، اور کئی دلیلیں اس کی میں عرض کر دیتا ہوں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول فرماتا اور بہت سارے مطلب اس کے افعال اس اثر کے تابع ہوتے تو کائنات میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا مبالغہ اور بالاتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین نبی ہیں، محبوب ترین انسان ہیں، اور محبوب ترین بندے ہیں، اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے انسان اسے تکلیفیں نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اگر ہمیں قدرت حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف سے فوری طور پر انتقام لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اپنی مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور بظاہر وسیلہ کفار بنے، مسلسل آزمائش میں مبتلا رہے،
جو یقیناً قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیمی نظام گویا کہ قائم کر لیا تھا، ایک مثال اچھی قائم کر دی تھی تاکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے حوصلہ حاصل کرتے رہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے ایسے لوگ جو دین اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمت نہ ہاریں، استقامت سے کام کرتے رہیں۔ لیکن آپ دیکھیے طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فوری طور پہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرتا، سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اثرات قبول کرتا تو اثرات کے تابع ہو کر بہت سارے معاملات اس طرح کے ہو جاتے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کبھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک فائنل کے اندر آپ کا ملک بھی پہنچ گیا اور ایک اور ملک پہنچ گیا جس سے اکثر پاکستان کا بہت زیادہ مقابلہ سینسیٹیو سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ جذباتیت اس میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ملک کی فتح کے لیے کچھ وہ اعمال اور افعال اختیار کرتے ہیں جو بظاہر کفر و شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایک طرف ہمارا ملک ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بہت سے منتیں مان لیتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں سے توبہ کر رہے ہیں اور فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے بسا اوقات کہ ہم ہارتے ہیں اور دوسرا جیتتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح اثرات قبول کرتا تو کبھی بھی ایسے معاملات نہ ہوتے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال